الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام استاد محترم مفتی محمد طاہر رضوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد میرے ہم مکتب، ہم مشن، ہم سفر ساتھی اور جج صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا میرا موضوع حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا کیسے دینا ہے یہ ہمیں صحابہ نے بتا دیا ہے 1400 سال پہلے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا اپنی ختم نبوت کے بارے میں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ شک کی گنجائش تب ہوتی جو کوئی اور کہتا، حضور نے خود فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر آج کوئی کہے کہ میں نبی ہوں، وہ کتوں ہو سکتا ہے نبی؟ حضور نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جنگ احد میں ایک مشرک عبداللہ بن حمید بن زہیر جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بڑھنے لگا، غلط ارادے سے، وہ جملے میں بیان نہیں کرنا چاہتا، غلط ارادے سے یعنی بڑھنے لگا، اور اس نے کہا یا آج میں زندہ رہوں گا یا پھر اگلی بات آپ سمجھ جائیں۔ اس نے یہ جملے بولے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی جنگ میں حضرت ابو دجانہ بھی موجود تھے، فتعرض لها ابو دجانہ، حضرت ابو دجانہ آگے ہوئے، فرمایا فقال هلم الى من يقي نفس محمد بنفسه، فرمایا کمینے تو حضور کی طرف جانا چاہتا ہے، ہم یہاں کس لیے موجود ہیں؟ تو حضور کی طرف جانا چاہتا ہے؟ فتعرض له ابو دجانہ فقال هلم الى من يقي نفس محمد بنفسه، فرمایا کمینے تو حضور کی طرف جانا چاہتا ہے، ہم یہاں موجود ہیں، پہلے ہمارا مقابلہ کر پھر حضور کی طرف جانا۔ یہ ہے صحابہ، حضور کی عزت پر ایسے پہرا دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جناب اگر میں گیا میرے ساتھ کیا ہوگا، میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، مقابلہ کرنا ہے، مجھے بھی موت آ سکتے ہیں، نہ ہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرت ابو دجانہ آگے ہوئے، فرمایا فتعرض له ابو دجانہ فقال هلم الى من يقي نفس محمد بنفسه، حضرت ابو دجانہ آگے ہوئے، فرمایا پہلے میرا مقابلہ کر۔ اس نے مقابلہ کیا، حضرت ابو دجانہ آمنے سامنے ہوئے، اور اس نے تلوار نکالی، حضرت ابو دجانہ نے بھی اپنی تلوار نکالی۔ حضرت ابو دجانہ نے اپنی تلوار اس کی گھوڑے کے ٹانگوں پہ ماری، اس کی گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی، اور دوسری تلوار اس کے سر پہ ماری، اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر فرمایا خذھا وانا ابن خارشہ، فرمایا اب حضور کے غلام کی ضرب تو برداشت کر، حضور کے غلام کا ذرا بھی برداشت کر، بندہ سٹ ایسی مارے کہ پتہ چلے گا سٹ لگی ہے، غلام ہوندا ہی ہے جے ایندے غلام ہوئے، منافق نو سٹ ایسی مارے حضور دے گستاخ نو پتہ چلے 21 سٹ نال کام پورا ہو جاوے، اینج دی سٹ لانی چاہیے۔ خذھا وانا ابن خارشہ، فرمایا اب حضور کے غلام کی ذرا برداشت کر۔ یہ سب ماجرا حضور دیکھ رہے تھے، یہ سارا کچھ حضور
دیکھ رہے تھے، حضور موجود تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا نا، حضور نے ہاتھ اٹھا لیے، فتعرض لها ابو دجانہ فقال هلم الى من يكن نفس محمد بنفسه خذها وانا ابن خرشۃ اللهم مرضى عن ابن خرشۃ وانا عنه راضی. یا اللہ ابن خرشہ سے راضی ہو جا جیسا کہ میں ابن خرشہ سے راضی ہو جاؤں. اس سے پتہ چلا دعائیں یہ نہیں کہ جناب دعائیں کریں ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے، نہیں، دعائیں لی جاتی ہیں. آپ کام کریں نا، کام کریں. مالک خود فرمائیں گے بول یارا کی کہندا. ہاں کام کریں، ناموس رسالت کا، ختم نبوت کا کام کریں، دن رات کام کریں. حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے، ناموس رسالت پر پہرا دینا ہے. اقبال کہتا ہے خطر تاب و توارا امتحان سے اے نہیں ویکھنا کہ جناب میدان جدو لگ جاوے کہ جناب میرے انج ہو جانا ہے انج ہو جانا ہے. میدان دا پتہ چلتا ہے خطر تاب و توارا امتحان سے غیار ممکنات جسم و جان سے. اقبال کہتے خطرے دے ویلے دا پتہ چلتا ہے کہ جرا کے راسی تے لمحہ کے را پہ گیا ہے. وما علی الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو ڈال دو پٹا گلے میں میرے مصطفیٰ کی غلامی کا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اسی میں ہے کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نہایت ہی واجب الاحترام میرے استادی و استاد العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد طاہر رضوی دامت برکاتہم العالیہ، اور اس اسٹیج پہ کثیر تعداد میں علماء کرام جلوہ افروز ہیں، اور میرے طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پاس بولنے کے لیے کچھ ٹائم نہیں ہے، اور الحمدللہ کافی دیر سے میں بیٹھا ہوں تو کافی حضرت آئے ہیں. الحمدللہ انہوں نے خاتم النبیین پہ بات بھی کی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جس کو خاتم النبیین کا پتہ نہ ہو. مسلمان کہتے ہی اس کو ہے، مسلمان ہے ہی وہ کہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہو، حضور پر ایمان لایا ہو، قرآن کریم پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور خاتم النبیین کا منکر ہو، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. تو کافی دیر سے الحمدللہ میں بیٹھا ہوں تو آیت یہی آ رہی ہے ما کان محمد ابا احد، اور حقیقت بھی یہی ہے. حقیقت بھی اس بات پر مبنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یعنی نبوت میرے محبوب پہ ختم ہے، رسالت میرے محبوب کے ختم ہے. محبوب آ نہیں سکتا. خاتم النبیین ہونے والا یہ لقب قرآن کریم میں ایک مرتبہ نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے 100 مقامات پہ ایسی آیتوں میں رب کریم نے واضح فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو محبوب ہے وہ خاتم النبیین بھی ہے. اور بہت سی ایسی احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ بھی فرما دیا ہے. یعنی پہلے سے میرے حضرت سے مجھ سے پہلے ایک حضرت آئے تھے، اس نے ایک بات کی تھی مجھے بہت اچھی لگی کہ 200 سے زائد ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی ہونے کی دلیل بھی ہے. کہ سبحان اللہ. تو میرے پاس
کوئی ایسا خاص موضوع بھی نہیں ہے، یا میرے پاس کوئی اچھی آواز بھی نہیں ہے، یا میرے پاس وہ جذبہ نہیں ہے، ہاں لیکن ختم نبوت کی بات آئے، ہاں ختم نبوت کی بات آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آئے، میرے محبوب کی عزت کی بات آئے تو جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، طاقت بھی آ جاتی ہے، سب کچھ آتا ہے تو میرے حضور کے لیے ہی آتا ہے، کہ سبحان اللہ۔ اور ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خاتم النبیین ہونے کا منکر ہونے سے بچائے، اور ہاں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہیں نا، تو ہمیں اپنے معاشرے کو یہ سکھانا چاہیے، گھر والوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہاں ہم نے زندگی تو بسر کر دی، ہاں ہم نے زندگی فلاں جگہ برباد کر دی، ہم نے زندگی دولت لٹانے میں کمات کر دی، لیکن ہاں یہ بھی کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے عشق میں ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، کہ سبحان اللہ۔ کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے، میرے بابا جی فرماتے تھے ہاں کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے، خدا کی قسم جو ان کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ میرے بابا جی کے خادم علامہ خادم حسین رضوی کے جنازے نے ثابت کر کے دکھایا کہ حضور کا جو ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو اس کے قدموں میں اچھال دیتا ہے۔ کوئی ان کا ہو کر دو دیکھے۔ میرا علامہ خادم حسین آخری بار یہ فرماتے تھے کہ آج لے ان کی پناہ، او آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ تو ہمیں اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میرا موضوع ہے ختم نبوت۔ جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں آج ختم نبوت کے موضوع پر لوگ 100 باتیں کرتے ہیں، کہ کوئی کہتا ہے کہ میں نبی، کوئی کہتا ہے کہ میں نبی۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پیش کرتا چاہتا ہوں کہ عن جبیر ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انا محمد وانا احمد وعلى ماہی الذي يمحى بالكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على والعاقب الذي ليس بعده النبي، یعنی حضرت جبیر بن مطعم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں اور میں ماہی ہوں۔ الذی یحیی الناس، یعنی کہ جس کے ذریعے کفر کو مٹا دیا جائے گا، اور میں حاشر ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میرے بعد قیامت آئے گی، محشر برپا ہوگا۔ اور فرمایا کہ والعاقب وانا العاقب، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، لیس بعد النبی، یعنی کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جو اس کے بعد کوئی نبی کا دعویٰ کرے وہ کمینہ ہے، لعنتی ہے، وہ ہلالی نہیں ہو سکتا، وہ حرامی ہی ہے۔ اور جو اگر اس میں شک کی گنجائش کرے، یعنی کہ اس پہ شک کرے، وہ بھی کفر ہے، وہ بھی مسلمان ہے، دار اسلام سے خارج ہے، اور میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کروں گا کہ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین عرفہ والا شریعت ختم ہے تجھ پر، وما علینا الا البلاغ۔ حامدا ومصلیا ومسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔
فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام استاد محترم خطیب یورپ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی خادم صاحب اور جج صاحبان اور عزیز طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھ جیسے بندہ نچیز کو جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے عقیدہ ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں خاتم النبیین حضور علیہ السلام ہی کے لیے فرمایا۔ صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں جو نامکمل تھی، میں نے آ کر اس کو مکمل کر دیا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی رسول کے سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی تھی، آپ آخری رسول اور آخری نبی ہیں۔ قرآن کریم نے خاتم النبیین کہہ کر آپ کی صفت کو اتنا نمایاں اور اتنا واضح کر کے بیان کیا ہے کہ جس میں ارتیاب و تشکیک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی، اور مسلمان عہد رسالت سے لے کر آج تک اس عقیدے پر بڑی مضبوطی اور پختگی سے قائم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کاذب مدعیان نبوت سے جدال و قتال کر کے انہیں اپنے انجام تک پہنچایا، مگر متحدہ ہندوستان کی صوبہ پنجاب کے موضع قادیان میں 1839 عیسوی میں ایک شخص غلام قادیانی کے نام سے ظاہر ہوا جس نے مجدد مسیح موعود ذلی نبی اور پھر حقیقی نبی ہونے کا دعویٰ کر کے چادر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو تار تار کرنے کی کوشش کی۔ سامعین ذوالفقار اور اپنے اوپر الہام اور وحی کے اترنے کے دعوے کیے۔ مرزا غلام نے جب براہین احمدیہ شائع کی تو مولانا محمد حسن بٹالوی نے اس کتاب کی حمایت کی۔ اس کے بعد علماء اسلام کی طرف سے اس کتاب کے مضامین پر اعتراضات کیے گئے تو مولانا محمد حسن نے غلام قادیانی کے غلط نظریات کی تعویلات شروع کر دی۔ اس کے بعد ان کی رائے میں تبدیلی آئی اور پھر مرزا غلام قادیانی کو غلط اور کافر قرار دیا۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، انبیاء کرام کی نبوت اور حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ رکھے۔ حضور سید الاولین والآخرین نے ارشاد فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میری امت میں 30 کذاب ایسے ہوں گے کہ ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے مگر میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت تک مختلف ادوار کے اندر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کذاب ظاہر ہوں گے۔ اسود انسی نے سن 11 ہجری میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت فیروز دلمی رضی اللہ عنہ نے اس کے گھر میں گھس کر اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد مسلمہ کذاب نے سن 12 ہجری میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے جنگ یمامہ میں اس کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے 67 ہجری میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جنگ کی اور وہ مارا گیا۔ اسی طرح بہت ساروں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا مگر ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ عاشقان رسول نے ان کو واصل جہنم کر ڈالا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارسلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ بس حضور علیہ السلام کا دین اور آپ کی شریعت تمام ادیان پر غالب ہے۔ حضور کے بعد جو شخص اللہ تعالیٰ سے وحی کے ذریعے احکام پانے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کا غالب ہونے کا ایمان نہیں رکھتا اور وہ کھلا کافر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو مختلف اسالیب سے بیان فرمایا مگر بالآخر گفتگو کو ختم کرنے کے لیے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ خاتم الانبیاء ٹھہرے، وہ رسولوں میں رسول ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صدق اللہ العظیم
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم یا سلام. مختصر حمد و صلاح کے بعد میرے واجب القدر واجب الاحترام استاد محترم اور جج صاحبان اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں. اس آیات ہی سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرا نبی ہے، جو احمد مجتبیٰ ہے، وہ آخری نبی ہے. اب اس کے بعد جو دعویٰ کرے نبوت کا کہ میں نبی ہوں، وہ کذاب ہے، وہ کذاب ہے، لعنتی ہے، دجال ہے، اور اس کا خون ٹیسٹ کروا کر دیکھو، وہ حرامی ہوگا. اور ایک جگہ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم، فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. یعنی قیامت تک کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں. جب قیامت تک کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں، جب قیامت تک دوسرے مذہب کی ضرورت نہیں، تو اسی طرح قیامت تک کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں. ایک مرتبہ جب فخر الدین رازی علیہ رحمہ کا وفات کا وقت آیا، شیطان آپ کے پاس آ گیا. فخر الدین رازی علیہ رحمہ وہ مرد کامل جنہوں نے 300 کتابیں تصنیف کی، وہ مرد کامل ہیں جنہوں نے 300 تصنیف فرمائی. قیامت کے جب آپ کی وصال کا وقت آیا، شیطان آپ کے قریب آ گیا اور کہا کہ کس بات پر آپ اللہ تعالیٰ کو واحد و قہار مانتے ہیں؟ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ نے ایک دلیل پیش کی، شیطان نے رد کر دی. آپ نے دوسری دلیل پیش کی، شیطان نے رد کر دی. آپ نے تیسری دلیل پیش کی، شیطان نے رد کر دی. اسی طرح آپ نے 360 دلائل پیش کیے، شیطان نے رد کر دیے. اس طرف آپ کے پیر معظم بیٹھے تھے، آپ وضو فرما رہے تھے، آپ نے چلو بھر پانی اپنے مرید پر مارا، فخر الدین رازی علیہ رحمہ پر مارا، اور فرمایا کہ اے فخر الدین، تم اس سے کہہ کیوں نہیں دیتے کہ بغیر کسی دلیل کے میں اللہ تعالیٰ کو واحد القہار مانتا ہوں. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک جملہ دینے لگا ہوں کہ اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے میں واحد القہار مانتا ہوں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی دلیل کے میں خاتم النبیین مانتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولعنۃ اللہ تعالی علی من ادعى النبوۃ بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ خاتم الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ خاتم الانبیاء ٹھہرے، وہ رسولوں میں رسول ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. بعد الحمد والثناء میرے استاد محترم حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد طاہر رضوی دامت برکاتہم العالیہ، اور ججان کرام اور مہمان گرامی اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، میرا آج کا موضوع عقیدہ ختم نبوت پر ہے. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے اس پر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سامعین محترم، ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے ان چند بنیادی عقائد میں سے ایک ہے جن پر امت کا کلی اور قطعی اجماع رہا ہے، اگرچہ بدقسمتی سے امت مسلمہ، امت اسلامیہ کئی فرقوں میں بٹ گئی اور باہمی تعصب نے بارہائے ملت کے امن و سکون کو درم بھرم کر دیا اور فتنہ و فساد کے شعلوں نے بڑے عالمناک حادثات کو جنم دیا، یہاں تک کہ دشمنان اسلام اس مبارک دین کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی گئی۔ ان تمام ہنگاموں کے باوجود تمام مسالک، تمام مذاہب اس بات پر متفق رہے کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ سامعین محترم، آئیے قرآن و حدیث کی روشنی سے ختم نبوت کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر تمہاری نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ سامعین محترم، سورۃ اعراف میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر تشریف لایا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ احزاب میں صراحتاً واضح کر کے بتا دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حضور علیہ السلام تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ سامعین محترم، آئیے حدیث پاک سے دیکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا، میرے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لم يبعث نبیا الا حذر امتہ الدجال وانا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وهو خارج فیکم لا محالہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے دجال کے خروج سے اپنی امت کو نہ نکالا ہو۔ اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، وہ دجال تمہارے اندر ہی سے نکلے گا۔ سامعین محترم، قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہو چکا، حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اسی لیے آفتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہو چکا، عالم کا گوشہ گوشہ اس کی کرنوں سے روشن ہو رہا ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس اشعار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا یکتا الوہیت میں تو یکتا رسالت میں، یا خدا یکتا الوہیت میں تو یکتا رسالت میں، کسی کو اب نبی ہونے کا دعویٰ ہو نہیں سکتا۔ شفاعت کا جو طالب ہو تو کہہ دو تختہ دار پر چڑھ کر، پیغمبر مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا، وما علینا الا البلاغ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ۔ صرف لبیک کا نعرہ لگائیں گے ہماری حاضری پوری ہو جائے گی۔ اس لبیک کے نعرے کو روکنے کے لیے بہت سارے لیڈروں نے کوشش کی ہے، حکمرانوں نے کوشش کی ہے اس لبیک کو دبانے کے لیے۔ اس لبیک کے نعرے کو دبانے کے لیے 12,000 شیل کھائے بابا جی خادم حسین رضوی سے۔ کہاں کھائے؟ فیض آباد میں 12,000 شیل کھائے، تب بھی لبیک کے نعرے نہیں روک پائے۔ آؤ لبرلو، دیکھو سامنے لبیک کے نعرے کیسے لگ رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لبیک کا نعرہ کیسے روک سکتے ہیں؟ جب ہم جیل میں بھی تھے تب بھی لبیک کا نعرہ رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا تھا، تب بھی
لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سچے عاشق رسول ختم نبوت کے پہرے دار صلاح الدین ایوبی تھے، نور الدین زنگی تھے، لیکن ہم نے اس صدی میں ایک مرد کلند دیکھا، مرد کلند مجاہد دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا، وہ تھے بابا جی خادم حسین رضوی۔ وہ جب نکل پڑتے تھے کفر کی ٹانگیں یوں کمواتی تھی، جب نکل پڑتے تھے تو کرتے تھے ستمگر ادھر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ جب نکل پڑتے تھے تو کفر کی حضور نے مقرر کیا۔ کس نے مقرر کیا؟ حضور نے مقرر کیا۔ تو پھر سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کے لیے ماریں کھائیں، حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کے لیے ماریں کھائیں، آپ کا چہرہ مبارک گم ہو گیا تھا، اتنی ماریں کھائیں کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہوئے، جب اٹھے تو کہا حضور کا کیا حال ہے؟ کھڑے ہوئے تو کیا کہا؟ حضور کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تو کیسا دیوانہ ہے، یہ کیسا دیوانہ ہے۔ اٹھنے کے بعد بھی حضور کا نام۔ اب ہم حضور کے لیے ایک پتھر برداشت نہیں کر سکتے، ہم ایک لبیک کا نعرہ نہیں لگا سکتے، ہم کہتے ایک لبیک کا ایک پرچہ نہیں کٹوا سکتے، ایک پرچہ۔ ہم نے کہا یار بچ گئے، شکر ہے اللہ ہم بچ گئے۔ لبیک کا انشاءاللہ کل بروز جمعہ بعد نماز جمعہ دوپہر 2 بجے تبت سینٹر سے ریلا نکلے گا، آپ سب نے شریک ہونا ہے، آپ سب نے شریک اور حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے۔